ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج جس کتاب کا خلاصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے اس کتاب کا نام ہے ایٹمی عادات، اور یاد رکھیں کہ یہ بیسٹ سیلنگ بک ہے، یعنی اس کو بڑی تعداد میں خریدا گیا اور دنیا کی جو سب سے زیادہ بکنے والی کتابیں ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو اس کا نام رکھا گیا ہے ایٹامک ہیبٹس یا ایٹمی عادات، اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایٹم ایک ذرے کو کہا جاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، لیکن طاقتور چیزیں اسی ایٹم سے بنتے ہیں، جیسے ایٹم بم، جیسے کہکشاں، دنیا کی ہر چیز ایٹم سے مل کر بنتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں یہ ایٹم کی طرح ہوتی ہیں، جب یہ آپس میں مکس ہو جائیں، جب یہ عادتیں بڑھ جائیں تو ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ انسان کو اپنی منزل تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور جب بھی آپ کسی دور منزل تک پہنچنا ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ اسی طرح بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنانی پڑتی ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی عادات کی وجہ سے ہم منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، ہم کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی عادتیں بادشاہ کی ہیں تو آپ بادشاہ بن جائیں گے، اور اگر آپ کی عادتیں بھکاری کی ہیں تو آپ بھکاری بن جائیں گے۔ تو یہ عادتیں ہوتی ہیں جن سے ہم زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی عادتیں بہت ضروری ہیں۔ جیسے کہ اچھی عادتیں اپنانے سے ہماری صحت اچھی ہو جاتی ہے، اچھی عادتیں اپنانے سے ہمیں سکون ملتا ہے، اچھی عادتیں اپنانے سے ہم ذہنی طور پر صحت مند ہو جاتے ہیں، اچھی عادتیں اپنانے سے ہم خوشی حاصل کرتے ہیں۔ اور اس طرح اگر بری عادتیں اپنائیں تو بری عادتیں ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم سے چھین لیتی ہیں۔ جیسے بری عادتوں سے ہماری صحت برباد ہو جاتی ہے، بری عادتوں سے ہم غمگین رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں، اور بری عادتوں سے ہمیں غم ملتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اچھی عادتیں ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مصنف نے اس کتاب میں کچھ طریقے بتائے ہیں جن کے ذریعے ہم اچھی عادتوں کو اپنا سکتے ہیں اور بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب میں کافی کچھ ہے۔ اگر ان تمام باتوں کو میں بتانا شروع کروں تو جو ناظرین ہیں وہ الجھن محسوس کریں گے اور ان کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک نچوڑ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، ایک نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ کتاب کی جو روح ہے اس تک پہنچ جائیں اور آپ کو فائدہ بھی ملے کہ آپ ان چیزوں پر عمل کر کے اچھی عادتیں اپنانے کے قابل ہو جائیں اور بری عادتوں کو آپ چھوڑ دیں۔ اس میں اچھی عادتیں اپنانے کے لیے چند نکات دیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اچھی عادتیں اپنا سکتے ہیں۔ تو میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے واضح کرنا، مصنف کہتا ہے کہ آپ جو عادت اپنانا چاہتے ہیں وہ آپ بالکل واضح بیان کریں کہ دل میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، مکمل طور پر فیصلہ کن انداز میں، بالکل واضح انداز میں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے آج کے بعد صبح 5 بجے اٹھنا ہے اور ایکسرسائز کرنا ہے یا واک کے لیے جانا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی یا تو میں 5 بجے اٹھوں گا یا 5:30 بجے اٹھوں گا، میں کوشش کروں گا کہ 5 بجے اٹھوں، نہیں، اس طرح نہیں۔ بالکل واضح انداز میں آپ کہہ دیں کل 5 بجے میں اٹھ کر واک کے لیے چلا جاؤں گا، فیصلہ کن انداز میں۔ یا پھر مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں اسٹڈی شروع کروں گا، تو اس کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ کل سے میں کوشش کروں گا کہ میں اسٹڈی کروں، یا یہ کہہ دوں کہ آج کل کوشش کرتا ہوں کہ مطالعہ شروع کروں، یا کچھ دنوں میں مطالعہ شروع کروں گا۔ نہیں، ایگزیکٹلی فیصلہ کن انداز میں آپ کہہ دیں کہ جی کل صبح 7 بجے سے میں نے پڑھائی شروع کرنا ہے، بس اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ 7 بجے آپ شروع کریں، بالکل واضح انداز میں۔ دوسرا، آسان بنانا۔
مصنف کہتا ہے کہ آپ اس عادت کو اپنے لیے آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں 5 بجے اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، اور اتنا زیادہ ایکسرسائز ہم کریں کہ وہ ہمارے لیے بوجھ بن جائے کہ دوسرے دن ہم اٹھ ہی نہ سکیں۔ اکثر جم جو جاتے ہیں ایکسرسائز کے لیے، ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ شروع میں وہ بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے اس قدر زیادہ ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرے دن وہ جا نہیں پاتے یا وہ بوجھ محسوس کرنے لگتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد وہ جم جانا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس عادت کو اپنے لیے اتنا مشکل بنا دیا کہ اس کو برقرار رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے پرلطف بنانا، یعنی پرلطف بنانا۔ اس کو آپ جو ہے نا تفریح کا ایک ذریعہ بنائیں۔ مثال کے طور پر آپ باغ کے لیے جاتے ہیں تو بوریت کے ساتھ نہ جائیں، آپ پرندوں کی آوازیں سنا کریں۔ اگر کوئی دوست آپ کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ گپ شپ لگایا کریں، کوئی خوبصورت سی میوزک سنا کریں کہ جس سے یہ واک کے لیے جانا آپ کے لیے پرلطف بن جائے، اس میں آپ کے لیے ایک تفریح شامل ہو جائے، پھر اس عادت کو آپ جو ہے برقرار رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بوجھ نہیں بنے گا۔ اور آخری نقطہ اس کتاب میں اچھی عادت اپنانے کے لیے یہ ہے کہ اس عادت کو اپنے لیے فائدہ مند بنا دیں۔ تو اچھی عادت کو بھی اگر بار بار آپ اس کو یہ سوچیں گے کہ اس سے مجھے یہ فائدہ مل رہا ہے، وہ فائدہ مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر صبح سویرے آپ اٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میں کافی فریش ہو رہا ہوں، تر و تازہ ہو رہا ہوں، اور میری صحت جو ہے وہ اچھی ہوتی جا رہی ہے، اور اس فائدے کے بارے میں بار بار سوچیں کہ یہ فائدہ مجھے مل رہا ہے، وہ فائدہ مجھے مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر صبح سویرے آپ اٹھ کے اپنے آفس جلدی چلے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک فائدہ مند چیز ہے، تو یہ فائدہ بھی آپ بار بار سوچیں گے تو اس عادت کو پھر آپ برقرار رکھیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بری عادتوں کو ہم کیسے چھوڑ دیں۔ تو یہی نکات بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا چند نکات اس میں الٹ ہیں۔ مثال کے طور پر جو پہلا نقطہ ہے واضح کرنا، وہ تو اسی طرح ہے کہ جو عادت آپ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اٹل فیصلہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ جی میں نے آج جو ہے 1 سگریٹ، کل جو ہے آدھا سگریٹ، اس طرح کر کے چھوڑوں گا۔ نہیں، کل سے اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو مکمل اٹل فیصلہ کریں کہ کل 7 بجے سے میں نے سگریٹ پینا مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے، ختم۔ اور اس طریقے سے جو ہے بالکل واضح فیصلہ کن انداز آپ کا ہوگا تو اس بری عادت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس عادت کو اپنے لیے مشکل بنائیں۔ مشکل یوں بنائیں کہ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بازار جا رہا ہوں اور اس دکان کے قریب سے گزروں گا جہاں پہ میں سگریٹ خریدتا ہوں، تو میرے قدم خود بخود اس طرف بڑھیں گے، تو آپ انہیں جیب میں پیسے رکھنا چھوڑ دیں۔ آپ کوشش کریں کہ جو چیز آپ خریدنے جا رہے ہیں وہ فکس پیسے آپ ساتھ لے جائیں، اور لے جا کے وہ چیز خریدیں۔ آپ کے پاس جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو سگریٹ آپ خرید ہی نہیں سکتے، تو اپنے لیے آپ نے مشکل بنا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بدنما بنائیں، اس کو اپنے لیے یوں جس طرح اچھی عادت کو آپ اپنے لیے پرلطف بنا دیا، تو اس کو جو ہے نا لطف سے خالی کر دیں۔ کوئی ایسی طریقہ اپنائیں جس سے جو ہے سگریٹ پینا آپ کے لیے جو ہے نا ایک بے لطف سی چیز ہو، اس میں کوئی مزہ آپ کو محسوس نہ ہو۔ اور آخری نقطہ جو ہے وہ نقصان دہ بنانا، کہ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی اگر دوبارہ میں نے ایک سگریٹ پیا تو میں جو ہے نا 500 روپے کسی کو دوں گا، کسی فقیر کو دوں گا، مانگنے والے کو دوں گا، یا کسی دوست کو دوں گا، یا کسی بھائی کو دے دوں گا۔ اسی طرح اس کو جب آپ نقصان دہ اپنے لیے بنائیں گے تو دھیرے دھیرے اس عادت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک دن آپ نقصان کریں گے، دوسرے دن نقصان کریں گے، پھر آپ کے لیے مسلسل نقصان کرنا مشکل ہو جائے گا، پھر آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ عادت چھوٹ جائے گی۔